ٹیڑھا پاؤں سیدھے لوگ، چوتھی اور آخری قسط۔ بولو صادق، زیادہ مت سوچو۔ اس نے سر جھکا لیا جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا ہو۔ تمہاری بیوی لاپتہ ہو گئی تھی، میں نے کہا اور پوچھا واپس کب آئی ہے، گئی کہاں تھی؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ اب اس کے چہرے پر جو تاثر آ گیا تھا اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ دراصل وہ اصل بات اگلنے پر آ گیا ہے۔ مجھے اتنا تجربہ حاصل ہو چکا تھا کہ اس ذہنی حالت میں ملزم کو اقبالی بیان دینے کے لیے کس طرح تیار کیا جاتا ہے۔ میں نے نرمی اور ہمدردی کا رویہ جاری رکھا اور آخر وہ بولنے پر آ گیا۔ اس کا بیان غیر معمولی طور پر طویل تھا۔ اس نے اپنی ہسٹری بھی سنانی شروع کر دی تھی کہ وہ اپنے وطن سے اتنی دور کس طرح آن پہنچا تھا۔ میں اس کے بیان کے وہ حصے اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں جو آپ کی دلچسپی کے ہوں گے اور جن سے یہ تفتیشی کہانی بھی ادھوری نہیں رہے گی۔ آپ نے سنایا کہ 3-4 روز پہلے اس کی بیوی صبح باہر نکلی۔ وہ دوسرے دیہاتیوں کی طرح کھیتوں میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتی تھی۔ اس صبح وہ گئی اور پھر واپس نہ آئی۔ صادق نے بہت انتظار کیا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ اس کے والدین کے گھر گیا، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ یہ تفصیل سنانے کی چندہ ضرورت نہیں کہ صادق اسے کہاں کہاں ڈھونڈتا پھرا۔ اسے پکا شبہ تھا کہ شاہ مہتاب نے اس کی بیوی کو اغوا کرایا ہے۔ اس کی وجہ اس نے یہ بتائی کہ کچھ عرصہ پہلے ایک روز شاہ مہتاب کے پاس اس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جس کمرے میں وہ لوگوں سے ملا کرتا تھا۔ ایک باپ اپنی بھولی بھالی سی بیٹی کو ساتھ لایا اور شاہ مہتاب سے یہ عرض کی کہ اس کی بیٹی کا کوئی بھی رشتہ قبول نہیں کرتا۔ شاہ مہتاب نے اسے تویز دیے اور لڑکی کی آنکھوں میں کچھ پڑھ کر پھونکیں بھی ماریں۔ صادق اس وقت تک جان گیا تھا کہ اس پیر کے پاس اور اس کے پلے کچھ بھی نہیں اور یہ سراپا فریب اور دھوکہ ہے۔ لڑکی اپنے باپ کے ساتھ 2-3 مرتبہ پھر آئی۔ لڑکی کے باپ نے کہا تھا کہ اس کے پاس لڑکی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں اور رشتہ لینے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ لڑکی میں جسمانی نقص ہیں۔ صادق نے اپنے بیان میں کہا کہ اسے معلوم تھا کہ کسی دن شاہ مہتاب لڑکی کو اپنے الگ کمرے میں لے جائے گا اور اسے ہوس کاری کا نشانہ بنائے گا۔ صادق لڑکی کے باپ سے ملا جس طرح میں نے پہلے سنایا ہے۔ اس نے لڑکی کے رشتے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا اور شاہ مہتاب سے کہہ کر لڑکی سے نکاح پڑھوا لیا۔ صادق نے ایک ایسی بات بھی بتائی جو کسی بھی تہذیب یافتہ انسان کا ذہن قبول نہیں کر سکتا، لیکن یہاں بات جرائم اور جیلو پیروں کی دنیا کی ہو رہی ہے جہاں اخلاقیات کے پیمانے کچھ اور ہوتے ہیں۔ صادق نے بتایا کہ شادی کے کچھ عرصے بعد شاہ مہتاب نے صادق سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ اپنی بیوی کو کبھی کبھار اس کے پاس بھیج دیا کرے۔ شاہ مہتاب نے یہ فرمائش بڑے اچھے الفاظ میں کی تھی لیکن صادق اس کا مطلب سمجھتا تھا۔ پہلے صادق اسے ٹالتا رہا، پھر شاہ مہتاب نے اسے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ لڑکی اس کے دل میں اتر گئی تھی اور اسے وہ 1-2 راتیں اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن صادق کی اس کے ساتھ شادی ہوگی۔ اب شاہ مہتاب کہتا تھا کہ صرف ایک بار صادق اپنی بیوی کو اس کے پاس بھیج دے۔ اگر صادق جرائم پیشہ ہوتا اور وہ مہتاب شاہ کی دنیا کا ہی آدمی ہوتا تو وہ شاید اس کی یہ فرمائش پوری کر دیتا، لیکن صادق کسی اور دنیا کا اور ایک غیرت مند خاندان کا آدمی تھا۔ یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ وہ آیا کہاں سے تھا اور اس کی اصلیت کیا تھی۔ اس میں شک نہیں تھا کہ شاہ مہتاب پاور والا پیر تھا۔ یہ پاور روحانی نہیں، نوسر بازی اور غنڈہ گردی کی تھی۔ اس نے جب واضح الفاظ میں یہ فرمائش صادق کے آگے رکھی تو صادق کا خون کھول اٹھا۔ اس نے شاہ مہتاب سے کہا کہ ان کی بڑی گہری دوستی اور رازداری رہی ہے، اس لیے وہ شاہ مہتاب کو معاف کرتا ہے، لیکن آج سے دوستی، یاری اور ہر طرح کا تعلق ختم سمجھے۔ یہاں سے ان کی ناراضگی شروع ہوگی۔ شاہ مہتاب نے صادق کو دھمکی دی کہ اپنی بیوی کو اپنے پروں کے نیچے چھپا کر رکھنا ورنہ میں اسے اڑا دوں گا۔ صادق نے بلا جھجک اعتراف کیا کہ اس نے شاہ مہتاب کی چھوٹی بیوی کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر رکھے تھے اور اس میں پہل چھوٹی بیوی نے کی تھی۔ وہ بڑی دلیری سے صادق سے ملتی ملاتی تھی۔ یہ جوان سال خوبصورت عورت صادق پر ایسی بری طرح فریفتہ ہوئی تھی کہ اس نے صادق سے کہا تھا کہ تم شادی نہ کر چکے ہوتے تو میں اپنے خاوند کو قتل کر کے تمہارے پاس آ جاتی۔ صادق کو صرف یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ ایک ٹھیکیدار کے مزدوروں کا میٹ تھا۔ یہ نوکری اسے شاہ مہتاب کی سفارش سے ملی تھی۔ ٹھیکیدار تو ہندو تھا، نوکری دینے والا مینیجر مسلمان تھا جو شاہ مہتاب کا مرید تھا۔ صادق کو معلوم نہیں تھا کہ شاہ مہتاب نے مینیجر کو ایسی بات کہی تھی یا نہیں کہ صادق کو نوکری سے ہٹا دے۔ وہ اتنا جانتا تھا کہ مینیجر نے کبھی اسے ایسا نہ کہا کہ اس نے پیر صاحب کے کسی حکم کی خلاف ورزی کی ہے اور پیر کو جا کر وہ راضی کرے۔ صادق کی ایک کمزوری اور تھی جو اس کے لیے کسی بھی وقت خطرہ بن سکتی تھی۔ یہ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا کہ وہ پنجاب کا رہنے والا ہے
اور یہاں تنہا کیا کر رہا ہے؟ اس نے اپنی اصلیت مجھ پر ظاہر کر دی، جو یہ تھی کہ وہ بھگوڑا فوجی تھا۔ میں آپ کو اس کا بھی تھوڑا سا پس منظر بتا دیتا ہوں۔ صادق برما فرنٹ سے بھاگا تھا اور وہ اپنے گھر جانے کی بجائے صوبہ بہار میں گھومتا پھرتا رہا اور محنت مزدوری کر کے روٹی کھاتا رہا۔ وہ فوج میں بھرتی نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن پوٹھوہار کے علاقے کا رہنے والا تھا، جہاں خاندانی دشمنیوں پر قتل اور خون خرابے ہوتے رہتے تھے۔ صادق نے ایسی ہی ایک خاندانی لڑائی میں ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور گرفتاری سے بچنے کے لیے فوج میں بھرتی ہو گیا اور ٹریننگ لے کر اپنی رجمنٹ کے ساتھ چلا گیا۔ ان دنوں برما فرنٹ بڑا ہی خونریز محاذ تھا۔ صادق طبعاً فوجی نہیں تھا، وہ بھگوڑا ہو گیا۔ روزی اور قسمت کا چکر اسے صوبہ بہار کے اس علاقے میں لے گیا جہاں جنگ برما تک پہنچ چکی تھی اور فاتح جاپانی فوجیں اب کسی بھی وقت پیش قدمی کر کے آسام اور بنگال پر حملہ آور ہو سکتی تھیں۔ انگریزوں نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر موزوں جگہوں پر ملٹری پوسٹیں تعمیر کرنی شروع کر دی تھیں، جن میں اکثر پوسٹیں سگنل والوں کے لیے تھیں۔ ایسے ہی کچھ اور دفاعی منصوبے تھے جو ٹھیکیداروں کو تعمیر کے لیے دیے جاتے تھے۔ صادق کی رسائی ایسے ہی ایک ٹھیکیدار تک ہو گئی اور جس طرح اسے ملازمت ملی وہ میں پہلے بتا چکا ہوں۔ صادق کو پہلے ہی خطرہ نظر آ رہا تھا کہ وہ کہیں پکڑا گیا اور یہ معلوم ہو گیا کہ بھگوڑا فوجی ہے تو اسے کورٹ مارشل لا کے ذریعے بڑی لمبی سزا ملے گی۔ میں نے اس کے ساتھ پختہ وعدہ کیا کہ اس کی یہ اصلیت بے نقاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت میرا صرف مسئلہ یہ تھا کہ شاہ مہتاب کے قاتل کو پکڑ لوں۔ صادق نے پوری دیانتداری سے بیان دینا شروع کر دیا تھا۔ میں سنا رہا تھا کہ صادق کی بیوی لاپتہ ہو گئی اور وہ اسے ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ اسے یقین تھا کہ شاہ مہتاب نے اس کی بیوی کو اغوا کرایا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ شاہ مہتاب کو کہیں بھی پکڑ کر قتل کی دھمکی دے گا اور اپنی بیوی سے آزاد کرائے گا۔ اس نے شاہ مہتاب کے اس جرائم پیشہ آدمیوں کے ذریعے یہ دھمکی پہنچائی تھی۔ اس نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ رات اس کے دروازے پر بڑی زور کی دستک ہوئی۔ پہلے تو وہ گھبرایا کہ یہ پولیس ہوگی جو اسے گرفتار کرنے آئی ہے۔ کسی طرح پولیس کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ شخص بھگوڑا فوجی ہے۔ اس خطرے کے پیش نظر اس نے کسی طرف سے مکان سے نکل کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اسے اپنی بیوی کی آواز سنائی دی جو اسے پکار رہی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ صادق نے دوڑ کر دروازہ کھولا اور اپنی بیوی کو دیکھا۔ بیوی تو خوف کے مارے اس کے گلے لگ گئی۔ وہ ہانپتی کانپتی اور روتی ہوئی آئی تھی۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھی کہ صادق سے کہنے لگی کہ فوراً اندر گھس کر مجھے چھپا لو۔ صادق اسے اندر لے گیا اور لالٹین جلا کر دیکھا۔ اس کی بیوی کے کپڑے خون سے لال تھے اور پیچھے سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے صادق کو بتایا کہ وہ شاہ مہتاب کو شاید جان سے ہی مار آئی ہے۔ اپنے اغوا کی واردات اس نے یوں سنائی کہ وہ صبح کھیتوں میں گئی تو ویسے ہی کچھ دور آگے چلی گئی جہاں علاقہ بنجر اور ویران تھا۔ پیچھے سے کسی نے اس پر کھیسیا کمبل پھینکا اور اسے اٹھا کر ویرانے کی طرف لے گئے۔ راستے میں اسے کندھوں سے اتارا۔ یہ 2 آدمی تھے۔ انہوں نے یہ دھمکیاں دیں کہ وہ روئی یا شور مچایا تو اسے خراب کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ اسے اغوا کرنے والے یہی 2 جرائم پیشہ افراد تھے جنہیں شاہ مہتاب نے اپنے ساتھ یا اپنے سائے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ لڑکی ان دونوں کو اچھی طرح جانتی پہچانتی تھی۔ وہ اس طرح کے صادق کے دوست تھے اور چند مرتبہ اس کے گھر بھی آئے تھے۔ اب یہ دونوں جرائم پیشہ میرے تھانے میں پابند بیٹھے تھے۔ میں نے کچھ سوچ کر ہی ایس آئی سے کہا تھا کہ انہیں تھانے میں ہی رکھنا، باہر نہ جانے دینا۔ اب تو میں نے انہیں باقاعدہ حوالات میں بند کرنا تھا۔ انہوں نے اغوا کی یہ واردات غالباً اس امید پر اتنی دلیری سے کی تھی کہ شاہ مہتاب انہیں گرفتاری سے بچائے رکھے گا۔ صادق نے بتایا کہ اسے بیوی نے یہ بات سنائی تھی کہ تھوڑی ہی دور اور چھوٹا سا ایک گاؤں تھا۔ لڑکی کو وہاں ایک مکان میں بند کر دیا گیا اور یہ دونوں لڑکی کو خراب کرتے رہے۔ قتل کی رات یہ دونوں لڑکی کو شاہ مہتاب کے گھر لے آئے۔ شاہ مہتاب کا کتا اس وقت باہر کھلا پھر رہا تھا، لیکن ان دونوں آدمیوں سے مانوس تھا، اس لیے نہ بھونکا نہ غرایا۔ یہ دونوں آدمی لڑکی کو شاہ مہتاب کے حوالے کر کے چلے گئے۔ صادق کا یہ بیان جب یہاں تک پہنچا تو میں نے بہتر جانا کہ اس کی بیوی کو بھی بلا لوں اور واردات کا ارتکاب اس کی زبان سے سنوں۔ میرے کہنے پر صادق نے اپنی بیوی کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ اس نے اسے کہا کہ قتل کا وقوعہ مجھے بلا جھجک سنا دے۔ لڑکی نے یہ بات یوں سنائی کہ شاہ مہتاب اسے اپنے کمرے میں لے گیا اور کہا کہ اسے صرف 2 راتیں اپنے پاس رکھے گا پھر آزاد کر دے گا۔ لڑکی نے اس کی منت سماجت کی اور روئی بھی، لیکن شاہ مہتاب انسان نہیں ابلیس تھا۔ اس نے لڑکی کو زبردستی شراب پلانے کی کوشش کی جو لڑکی نے نہ پی۔ خود اس نے شراب پی اور لڑکی کو پلنگ پر لٹانے لگا۔ لڑکی پلنگ کے قریب نہیں جا رہی تھی۔ لڑکی آخر عورت ذات تھی اور کمزور تھی۔ شاہ مہتاب ہٹا کٹا آدمی تھا۔ لڑکی نے قسم کھائی کہ اس شخص کے ہاتھوں اپنا جسم ناپاک نہیں ہونے دوں گی۔ لڑکی نے نیچے سے شاہ مہتاب کی شاہ رگ اپنی مٹھی میں لے کر اتنی زور سے دبایا کہ اس کے ناخن شاہ مہتاب کی کھال میں اتر گئے اور وہ بے ہوش ہو گیا اور ایک پہلو کے بل پلنگ پر گرا۔
اس وقت لڑکی چڑیل بن چکی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب شاہ مہتاب پیٹھ کے بال تھا اور لڑکی اس کے سینے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاہ مہتاب کی شاہ رگ لڑکی کے شکنجے جیسی مٹھی میں تھی۔ لڑکی نے اس کی شاہ رگ چھوڑ دی اور دونوں ہاتھوں سے اس کا گلا گھونٹا اور دیکھا کہ شاہ مہتاب کے بازو پلنگ پر بے جان ہو کر گر پڑے تھے اور اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں رہی تھی۔ میرے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے لڑکی نے بتایا کہ جب شاہ مہتاب نے اسے اٹھا کر پلنگ پر پھینکا تو وہ ننگے پاؤں نہیں تھی۔ اس نے جوتی پہن رکھی تھی جو اس کے پاؤں میں رہی اتری نہیں۔ اس نے اپنے بیان میں کہا، جب دیکھا کہ شاہ مہتاب کا منہ کھل گیا ہے اور اس کی آنکھیں بھی ایسی کھلی ہیں جیسے ڈھیلے باہر آ جائیں گے، تو اس نے شاہ مہتاب کی گردن چھوڑ دی۔ شاہ مہتاب کا پھر بھی منہ کھلا رہا اور آنکھیں بھی۔ وہ پلنگ سے اتری اور باہر نکل گئی۔ حویلی کے دروازے سے نکلتے اس نے دیکھا تھا کہ ایک عورت صحن میں نکلی ہے۔ لڑکی باہر کو دوڑ پڑی، بائیں ٹانگ سے اسے دوڑنے نہیں دے رہی تھی۔ وہ آہستہ چلنے لگی تو کتا بھونکا اور اس کی طرف آیا۔ وہ پھر دوڑنے لگی اور کتا اس تک پہنچ گیا۔ کتے نے اس کا دایاں بازو اپنے منہ میں لے لیا اور لڑکی کی چیخ نکل گئی۔ اس نے کتے کی آنکھوں پر بڑی زور سے ہاتھ مارا تو کتے نے بازو چھوڑ دیا۔ وہ پھر دوڑی تو کتے نے پیچھے سے اٹھ کے اس کی پیٹھ پر پنجے مارے۔ اتنے میں حویلی میں دروازے کی طرف سے ایک عورت نے کتے کو پکارا اور لڑکی نے اس عورت کے دوڑتے قدموں کی آوازیں بھی سنی۔ اس کے ساتھ ہی لڑکی کا دوپٹہ اتر گیا اور کتے پر پڑا۔ کتا دوپٹے میں الجھ گیا اور لڑکی کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ میں کسی نہ کسی کی زبان سے تحریر کر چکا ہوں۔ صبح صادق سویرے بیوی کو ڈسپینسری لے گیا۔ ڈسپینسر نے زخموں کی مرہم پٹی بڑی توجہ سے کر دی۔ وہ جب واپس آئے تو میں پہنچ گیا۔ میں نے قاتل کو پکڑ لیا۔ یہاں پر میری تفتیش ختم ہو گئی تھی اور اب مقدمہ تیار کرنا تھا جس کے لیے شہادت اور ٹھوس ثبوت اکٹھے کرنے تھے، لیکن میرے اپنے جذبات امڈ آئے اور میں نے اس واردات میں اپنی ذات کو ملوث کر لیا۔ میری جگہ پر آ کر سوچیں کہ جسے میں اللہ کا برگزیدہ عالم اور ولی اللہ سمجھتا رہا تھا، وہ اس قدر فریب نکلا کہ ایک تھانے دار کو بھی اس نے الو بنائے رکھا۔ اگر صرف میری ذات کی توہین ہوتی یا صرف مجھے اس فریب کاری کی تکلیف پہنچی ہوتی تو شاید میں برداشت کر لیتا، لیکن اس شخص نے در پردہ جو ابلیسیت جاری رکھی اور میں نے نا صادق کی بیوی جیسی کتنی ہی بھولی بھالی معصوم اور کماری لڑکیاں ذلیل و خوار کر دی تھیں۔ یہ بھی انکشاف ہوا تھا کہ شاہ مہتاب نے ایک ہندو ساہوکار کے گھر ڈاکہ بھی ڈلوایا تھا اور چھوٹے موٹے کئی جرائم بھی کروائے تھے۔ میں نے شاہ مہتاب کے دونوں جرائم پیش آدمیوں کو گرفتار کر کے ان پر اغوا، جبری، آبروریزی اور 2 اور دفعات کے تحت مقدمہ تیار کر لیا تھا۔ ان دونوں نے شاہ مہتاب کے کئی اور جرائم اور کبیرہ گناہوں سے پردہ اٹھایا تھا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، حالانکہ ان میں کچھ دلچسپیاں بھی ہیں۔ میری اس تفتیشی کہانی کے اندر کئی کہانیاں ہیں جو اتنی طویل ہیں کہ ایک کہانی میں سمیٹی نہیں جا سکتی۔ مثلاً صادق کا محاذ سے فرار اور اس کا میرے تھانے کے علاقے کے اس گاؤں میں پہنچنا ایک بڑا ہی سنسنی خیز واقعہ ہے جسے میں ایکشن ڈرامہ کہوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کبھی خیال آیا تو یہ بھی سنا دوں گا۔ شاہ مہتاب کا قتل میرے لیے باعث مسرت تھا۔ میں اب یہ ارادہ کر بیٹھا تھا کہ صادق کی بیوی کو سزا سے بچانا ہے۔ پاکستانی خواتین و حضرات تو سمجھتے ہیں کہ پولیس جسے چاہے بچا سکتی ہے اور جسے چاہے لٹکا سکتی ہے۔ یہ مکا کی کرشمہ سازی ہے، لیکن انگریزوں کے دور حکومت میں یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ تھانے دار کو گرفتار کرنا ہی پڑتا تھا، خواہ وہ اس کا سگا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ مقدمے میں ذرا سی بھی ہیرا پھیری کر کے کسی کو اتنا فائدہ پہنچایا جا سکتا تھا کہ سیشن کورٹ کی سنائی ہوئی سزا کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل ہوتی تھی اور یہ کمزوری ہائی کورٹ میں سامنے والا ملزم کو بری کروا لیتا تھا۔ میں نے صادق کی بیوی کو باقاعدہ گرفتار کر لیا اور تھانے لے گیا۔ مقدمہ اس زمین پر کھڑا کیا کہ اس ملزمہ کو اغوا کیا گیا، اسے بے آبرو کیا گیا اور اس شاہ سے اپنی بے عزتی اور جان بچانے کی لڑکی نے شاہ کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ یہ اس کا قانونی حق تھا۔ میں نے لڑکی کو قانونی حق دلانے کے لیے کچھ ڈرامے کھیلے، مثلاً یہ کہ شاہ مہتاب کا ریوالور 6 گولیوں سے بھر کر واردات والے پلنگ پر رکھا اور وہاں سے برآمد کروا دیا۔ برآمدگی کے گواہ بھی میں نے اپنی مرضی کے رکھے اور اس طرح ثابت کیا کہ مقتول نے ریوالور کی نالی ملزمہ کی کن پٹی پر رکھی اور جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر اس کی آبروریزی کی، لیکن ملزمہ کو مقتول کا گلا دبانے کا موقع مل گیا۔ اس طرح یہ مقدمہ سیلف ڈیفینس حفاظت خود اختیاری بن گیا۔ اس کے ساتھ ہی 2 جرائم پیشہ افراد پر اغوا اور آبروریزی کے 2 اور مزید دفعات کا مقدمہ تیار کر کے عدالت میں بھیج دیا اور اس مقدمے کا حوالہ قتل کے مقدمے میں شامل کر دیا۔ لڑکی کے وکیل کو اعلیٰ کر کے میں نے سمجھایا
کہ وہ عدالت میں یہ نقطہ اور دلیل دے کہ لڑکی کے ساتھ اس قدر ظلم ہوا تھا اور اس ظلم میں مقتول اضافہ کر رہا تھا کہ ملزمہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی اور اس پاگل پن میں اس نے قتل کی واردات کر ڈالی۔ مختصر یہ کہ میں نے اپنا آپ بھی بچائے رکھا اور میں ملزمہ کی بھی مدد کرتا رہا اور مقدمہ ایسا بنایا جو ملزمہ کے لیے فائدہ مند تھا۔ اگر میں یہ کہانی صرف وکیلوں کو سنا رہا ہوتا تو میں مقدمے کی پوری تفصیل سناتا، اسے صرف وکیل ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مقدمہ چلا اور صادق کی بیوی کو سیشن جج نے 3 سال سزائے قید دی۔ جج ہندو تھا، اس نے مسلمانوں کی پیر پرستی کے خلاف فیصلے میں بڑی رسوا کن باتیں لکھیں اور یہ لکھا کہ لڑکی یعنی ملزمہ انہی جرائم کا شکار ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تو صفائی کے وکیل نے 1-2 اور نقطے جو اسے میں نے بتائے تھے پیش کر دیے اور اس انگریز جسٹس نے لڑکی کو بری کر دیا۔ صادق کے متعلق تو میں نے یہ ظاہر ہی نہ ہونے دیا کہ فوجی بھگوڑا ہے۔ اسے میں نے کہا تھا کہ اب وہ خود سوچ لے کہ یہیں رہنا چاہتا ہے یا یہاں سے نکل جانا چاہتا ہے۔ اس نے کہا جو اب ہوگا دیکھی جائے گی، میں بیوی کو ساتھ لے کر اپنے وطن جا رہا ہوں۔ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، لیکن سیدھے سادے اور غموار مسلمانوں نے شاہ مہتاب کو یوں زندہ رکھا کہ اس کا مزار بنایا اور پھر مزار پر چڑھاوے چڑھنے لگے اور میں نے وہاں ایک سالانہ عرس بھی دیکھا۔ تو یہ ہے کہانی ٹیڑھے پاؤں اور سیدھے لوگوں کی۔